اور ایک بڑا اہم موضوع وسیلے کا موضوع ہے، توسل کا موضوع ہے۔ جب انسان ڈائریکٹلی اللہ سے مانگ سکتا ہے اور کوئی بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں ایک وسیلے کو اختیار کر کے اللہ سے کچھ مانگا جائے؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور یہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا بھی ہے جی کہ جب ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں ڈائریکٹ، تو وسیلہ کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ وسیلہ ذریعہ ہے قرب کا، اور اللہ نے قرب کا ایک قانون بتایا ہے، ایک ضابطہ بتایا ہے، اور پروردگار عالم نے خود سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اختیار کرنے میں بھی ہمیں وسیلہ چاہیے، درکار ہے، اور ساتھ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو آپ تقوی اختیار کیے ہوئے ہو اس کو بھی پہنچانے کے لیے اللہ تک وسیلے کو تلاش کرو۔ صحیح۔ گویا کہ قرب کے حصول کے لیے پروردگار عالم نے ایک نظام وضع کیا ہے، اس نظام کو اللہ نے وسیلے کا عنوان دیا ہے۔ قرب کے حصول کے لیے ایک نظام ہے، اس نظام کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلہ اللہ سے ہٹ کر مانگنے کا نام نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مانگنے کا نام وسیلہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقرب اعمال، مقرب شخصیات، مقرب کلمات کے ذریعے سے پہنچنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام کو جو انبیاء الہی کے زیر سایہ رہتے تھے، ان کی تربیت میں رہتے تھے، جو بھی اولیاء خدا کی تربیت میں رہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ تک قرب حاصل کرنے کے لیے یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی لیے حضرت یعقوب کے فرزندان، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب بھی ہے، تو جب وہ آتے ہیں کافی سالوں کے بعد، 30-35 سال کے بعد توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتے، بلکہ آ کر اپنے والد گرامی کو یہ کہتے ہیں، یا ابانا استغفر لنا و ذنوبنا۔ کیا ہے استغفر لنا و ذنوبنا؟ کہ اے ہمارے بابا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو معلوم ہے کہ جب خدا تک پہنچنا ہے تو عظیم وسیلے اور مقرب اعمال اور پسندیدہ اعمال، پسندیدہ شخصیات کے ذریعے پہنچنا ہے۔ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا ایک نظام ہے جسے اللہ نے خود متعارف کرا۔ اگر غلط ہوتا تو حضرت یعقوب اس وقت کہہ دیتے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ بالکل۔